السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، جو بارگاہ کی آپ زیارت کر رہے ہیں، آپ داعی اسلام، سلطان العارفین، قطب الاقطاب، شہنشاہ دکن حضرت سیدنا بابا شرف الدین اولیاء سہروردی عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ سب سے پہلے نام کی برکت سے حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی حضرت سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے اور لقب مبارک بابا ہے۔ آپ نام اور لقب یعنی بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اہل دکن اور معتقدین آپ کو حضرت بابا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی پکارتی ہے۔ آپ کا وطن عراق ہے، آپ سہروردی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو آپ کے نام کے ساتھ سہروردی اور عراقی لگایا جاتا ہے۔ آپ خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، یعنی آپ کا تعلق سادات حسینی سے ہے۔ تمام مورخین اس بار پر متفق ہے کہ آپ کا سلسلہ 13 واسطوں سے جگر گوش رسول، فرزند بطول، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت مورخہ 16 شعبان المعظم 588 ہجری وقت صبح ملک عراق میں ہوئی۔ آپ کی تعلیم و تربیت: بچپن میں آپ نے سب سے پہلے ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں اور چند بزرگوں کے ساتھ ہی تعلیم کو مکمل فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے شہر بغداد کی طرف اپنا رخ موڑا تاکہ علوم شرعی، تفسیر و حدیث، فقہ و نحو کی تکمیل شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر حاصل فرمائے۔ آپ ایک مدت شیخ کی خدمت میں رہ کر تربیت حاصل فرمانے کے بعد دستار اور فضیلت سے سرفراز ہوئے، اور اس رویائی پیشوی کی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ آپ کے اخلاق، کردار، اوقات، عبادت ہو بہو آپ اپنے پیر کے قدم بہ قدم تھے۔ آپ جب اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے علوم ظاہری و باطنی سے تربیت یافتہ ہو چکے تو آپ نے پیر و مرشد کے دست مبارک پر بیعت فرما کر خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ پھر کیا تھا کہ آپ عبادت و ریاضت الہی میں رات دن مشغول رہنے لگے اور تبلیغ دین و اشاعت اسلام آپ کا مقصد عظیم تھا۔ آپ خرقہ خلافت سے سرفراز ہونے کے بعد مواعظ کا سلسلہ شروع فرمایا۔ آپ کا وعظ مبالغہ آمیز باتوں سے پاک ہوا کرتا تھا۔ آپ کے وعظ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ہزاروں فاسق و فاجر اپنی بدکاری سے دائمی توبہ کر کے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار بن جاتے تھے۔ مبارک رات: ایک رات آپ کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال با کمال نظر آیا اور آپ کے لیے حکم صادر ہوا کہ برائے تبلیغ دین و اشاعت اسلام کے لیے ہندوستان کے جنوبی علاقے کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ خواب سے بیدار ہو کر آپ نے سفر کا بندوبست فرمایا اور راہی دکن کی طرف آپ نے اپنا رخ موڑا۔ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو تبلیغ دین و اشاعت اسلام سے جسے اہم فریضے سے بے پناہ محبت تھی، جہاں آپ کی وارث زندگی کا مقصد فاسق و فاجر لوگوں کو راہ راست پر لانا تھا، وہاں تبلیغی فریضہ بھی آپ کا جز زندگی تھا، یعنی آپ تبلیغی کرنے کے لیے بھی آپ کا پورا زندگی آپ نے وقف فرما دیا۔ اسی مبارک مقصد کی تکمیل کے لیے آپ ہزاروں زحمت برداشت فرما کر ملک عراق سے ہندوستان تشریف لائے۔ آپ مسلسل 9 سال تک ہندوستان کے مختلف مقامات پر تبلیغی خدمت انجام دیتے ہوئے 640 ہجری میں سرزمین دکن کو اپنے قدم مبارک سے افتخار بخشا۔ دکن میں رونق افروزی: یہ ہماری خوش بختی سمجھیے کہ آپ دکن میں تشریف لاتے ہی حیدرآباد دکن، جو ابھی اس نام سے موسوم نہیں ہوا تھا، موجودہ حیدرآباد سے چند میل جنوب مغرب کی طرف ایک غیر مانوس خطا کی بلند پہاڑی پر قدم رنجہ فرمایا۔
یعنی وہاں پر آپ نے تشریف فرمایا جہاں پر جس جگہ پر آپ کا مزار مبارک آج موجود ہے۔ وہ پہاڑی آج تک آپ ہی کے مبارک نام سے موسوم ہے۔ اندازہ لگائیے کہ آج سے تقریباً 775 سال قبل اس مقام کا کیا حال ہوگا۔ کوسوں درندوں کا مسکن کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا بالکل حق بجانب ہوگا کہ آپ ہی کی بدولت دکن میں دین اسلام کا چراغ روشن ہوا۔ جہاں آپ پہاڑی پر تشریف لانے کے بعد آپ نے ایک غار میں چلا فرمایا، سوائے ذکر و عبادت کے کچھ نہ کرتے، مسلسل ایک غار میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ وہ غار پہاڑی شریف میں آج تک موجود ہے اور حضرت کے بابا صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ زائرین یہاں پر بھی حاضری دیتے ہیں۔ آپ کو جس مقصد کے لیے دکن میں تشریف لے جانے کا ارشاد ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، وہ دین اسلام کی تبلیغ بھی تھی۔ اس لیے آپ نے ہمتن اس پر متوجہ ہوئے اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا۔ تمام رات مالک حقیقی کی عبادت فرماتے تو تمام دن مریدین و معتقدین کو دین کی باتیں سکھاتے، وعظ و نصیحت فرماتے۔ اکثر تو لوگ آپ کے اخلاق حسنہ و سلوک سے متاثر ہو کر حضرت کے دست حق پر بیعت فرما کر مسرب اسلام ہوتے جاتے تھے اور سرزمین دکن پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا تھا۔ وعظ و نصیحت فرماتے۔ اکثر تو لوگ آپ کے اخلاق و حسن سلوک سے متاثر ہو کر حضرت کے دست حق پر مشرب با اسلام ہوتے جاتے تھے اور سرزمین دکن پر اسلام کا جھنڈا لہرانا شروع ہو چکا تھا۔ خیر ناظرین کرام، اب گفتگو بہت طویل ہوتی جا رہی ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ ویڈیو بہت زیادہ طویل ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت کے بہت سے بے شمار کرامات ہیں، اور ایک شرابی کا کرامت ہے، ایک گمشدہ بیل کی کرامت ہے، اور ایک کوئی لڑکا تھا جس کا بیٹا تھا مگر وہ کوئی مرض میں مبتلا ہو گیا تھا، حضرت کے پاس آنا شروع کرا۔ 3 دن حضرت نے اس کو پانی دم کر کے پلایا، اللہ نے اس کو صحت عطا فرما دی تھی۔ تو حضرت کے بے شمار کرامتیں ہیں، اور وقت اتنا نہیں کہ یہاں پر میں کرامتیں بیان کر سکوں۔ تو گمشدہ کا بیل کا بھی واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت کا ایک شرابی کا واقعہ ہے۔ خیر میں حضرت کی بے شمار کرامتیں ہیں، اس میں سے ایک شرابی کی واقعہ سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد حضرت کے وصال کا تعلق سے بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ ویڈیو بہت طویل ہوتی جا رہی ہے۔ کہ مشہور ہے کہ ایک نقل ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا حضرت کے پاس، کہ کہتا ہے آپ مجھے سیندی پینے کی، شراب پینے کی اجازت دے، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا ایک شرط ہے کہ میں تجھے جب بھی اجازت دوں گا جب تو سیندی شراب پیں گا تو میں وہاں پر ناموجود ہوں۔ یعنی وہ شخص راضی ہو جاتا ہے کہ حضرت سامنے ہو تو نہیں پینا، مگر میں نہیں رہا تو پی سکتا ہے، اس کی اجازت مل گئی تھی۔ تو خیر وہ کلمہ پڑھتا، مسلمان ہو جاتا، اور اس کا نام حضرت نے اس کا نام نور محمد رکھا تھا۔ جب واپس ہونے لگا تو شراب پینے کا خیال آیا، تو شراب خانے میں جاتا، شراب خریدتا، اب پینا چاہتا کہ ابھی زبان کو نہ لگایا کہ اچانک حضرت سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ جاتا ہے، چھپ کے پیتا ہے، کمرے میں پیتا ہے، فلاں جگہ پھرتا، فلاں جگہ پینے کی کوشش کرتا، ہر طرف حضرت نظر آنا شروع کر دیتے۔ پریشان ہو جاتا کہ میں جہاں پر بھی پینے جاتا ہوں حضرت سامنے تشریف لاتے، کیا تو بھی ماجرا ہے۔ تو خیر وہ ڈرتے ڈرتے حضرت کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر جا کر بیٹھ جاتا ہے جہاں پر آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مریدوں سے کہنے لگا کہ اے مریدین، اے خادموں، اب یہ بتاؤ کہ آج حضرت باہر نکلے تھے نہیں؟ تو مریدین کہنے لگے، خادمہ کہنے لگے کہ آج حضرت تو باہر ہی نہیں نکلے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس واقعے سے نور محمد بڑا متاثر ہوا، پریشان ہوگا کہ ارے حضرت تو میں جہاں بھی پینے جا رہا ہوں وہاں پر آ جا رہے تھے، اور یہ لوگ کہہ رہے کہ حضرت تو گھر میں ہی تھے، آج باہر ہی نہ نکلے۔ تو اب وہ سچی توبہ کرتا اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے شراب کو دوبارہ کبھی زندگی میں ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو یہ واقعہ دیکھے غوث پاک کا بھی ہے نا، کہ 70 مریدوں کے گھر میں آپ ایک ہی وقت میں کھانا کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کو یہ پاس اللہ نے یہ کرامت دی ہے، تو وہ یقیناً وہ کرامت ظاہر فرمائے۔ گمشدہ بیل کا مل جانے کا وہی بڑا مشہور واقعہ ہے، اور ایک بچے کو صحت دینا اور ایک نابینا کو بینائی عطا فرمانا، حضرت کے بے شمار کرامت ہے۔ خیر آئے
حضرت کی زندہ کرامت سن لیں کہ جس عجیب و غریب کرامت کہ ہم سب دیکھتے ہیں. حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چڑھنا ہے، یعنی جو حضرت کی مزار ہے، چڑھنے کے لیے کم سے کم 313 سیڑھیاں چڑھنا پڑتا. اتنے بلند مقام پر حضرت کے پاس چڑھنا آسان بات نہیں، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ضعیف عورتیں، کمسن بچے ہنستے بولتے اتنے مسافر طے کر لیتے ہیں. یہ حضرت کی ایک زندہ کرامت ہے جس کا لوگ دن مشاہدہ کرتے جاتے ہیں. خیر محترم ناظرین کرام، حضرت کا وصال مبارک فرمایا جاتا ہے کہ ہزار افسوس آخر وہ بھی دن آ گیا کہ آفتاب معرفت و طریقت، مہتاب حقیقت و صداقت داعی اسلام، سلطان العارفین، قطب دکن حضرت بابا شرف الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان دنیا داروں کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے. یعنی آپ کی روح مبارک اس جسد خاکی سے پرواز کر کے عالم بالا کی طرف روانہ ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تمام مورخین و محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کا وصال مورخہ 19 شعبان المعظم 687 ہجری میں ہوا اور 20 شعبان المعظم 687 ہجری میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا. اس وقت آپ کی عمر شریف 101 سال تھی. مادہ تاری آبا بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ 687 ہجری مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے. مزار مبارک حیدرآباد دکن میں بجانب جنوب چند میل کے فاصلے پر ایک اونچی پہاڑی پر زیارت گاہ خلائق ہے. حضرت کا مزار مبارک ایک چبوترے پر کافی اونچا بنا ہوا ہے. آپ کا مقام، آپ کا آخری آرامگاہ پہاڑی شریف کے نام سے مشہور ہے. جی ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا پہاڑی شریف کے تعلق سے میں نے تھوڑی وہ چیزیں آپ کی ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور بہت سی چیزیں باقی ہے مگر اتنا لمبی ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا، اس لیے پارٹ 1 میں نے یہ بنایا ہے. پارٹ 2 بھی ویڈیو آنے والی ہے. انشاءاللہ دعا کریے اور مزید ویڈیوز آئیں گے. اور جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے. جزاک اللہ خیر.